بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بلوچستان میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بہت ساری تفصیلات سے آگاہ ہیں، لیکن کچھ ایسے پہلو جس پر ابھی تک غور نہیں کیا گیا۔ کیا غیرت، جس کو صحیح معنوں میں غیرت کہتی ہیں، یہ اسی کا تقاضا تھا؟ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ چونکہ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ ان علاقوں میں بہت زیادہ مذہبی رجحان ہے، تو کیا ایک مذہبی ذہن جو قرآن اور سنت کا پیروکار ہے، جن کے سر پہ ٹوپیاں اور چہرے پہ داڑھیاں ہیں، کیا ان کو یہ معاملات جچتے ہیں؟ کیا ان کو ان معاملات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا آزاد عورت اپنے نکاح میں آزاد ہے؟ اس کے بعد ان قتلوں کا، یہ جو 2 قتل ہوئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر اس کے بعد اہم بات یہ کہ اس کو عہد نبوی کے دور جاہلیت سے جوڑا جا رہا ہے۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پھر اس کے بعد سیاستدان اس پر کیا بات کرتی ہیں؟ ان پہلوؤں پر ہم مختصر جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے سن لیجئے کہ اس بچی کا نام تھا شیتل اور اس لڑکے کا نام تھا زرق۔ 32 سال لڑکے کی عمر تھی اور 24 سال لڑکے کی عمر تھی۔ جو مصدقہ ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ میاں بیوی تھی۔ سیاسی بیانات جہاں تک ہیں وہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ سی ایم بلوچستان کا بیان ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، اور یہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کی یہی گیم رہی ہے وڈیروں کو بچانے کے لیے۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوا، ٹھیک ہے، اور آج تک چونکہ وڈیرے جب انوالو ہوتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی شواہد نہیں ملتے، وہ پورے کا پورا تصویر کا رخ بدل دیتے ہیں، اور وہاں تو یہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہاں جہاں مشکل تھا وہاں اگلوں نے کر لیا، تو وہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو بچانے کے لیے طاقتور لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ مصدقہ ذرائع کہتے ہیں وہ میاں بیوی تھے۔ 1.5 سال پہلے انہوں نے شادی کی تھی، البتہ شادی پسند کی تھی اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف تھی۔ نوشکی کے مضافات میں یہ حادثہ ہوا۔ 19 قبائل کے غیرت مند لوگ وہاں موجود تھے، 5 اسلحہ سے مسلح تھے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا آزاد عورت نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اس پر میری بات ذہن نشین رکھیے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا 1421 نمبر حدیث صحیح مسلم کی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، احق بنفسہا من ولیہا، اپنے ولی سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے۔ اور جہاں تک کنواری لڑکی ہے تو اس سے بھی اجازت لی جائے گی، اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن عابدین شامی اور بہت سارے دیگر جو فقہا ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے در المختار اس کے اندر، کتاب النکاح کے اندر بالکل وضاحت سے لکھا ہے کہ جو عاقلہ ہے، بالغہ ہے، آزاد عورت ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور اس کا نکاح درست ہے احناف کے نزدیک، چاہے ولی کی اجازت نہ بھی ہو۔ اولاً اولا اور افضل تو یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو، چونکہ ہر ایونٹ جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے، کوئی خاندانی، کوئی معاشرتی ایونٹ ہو، کوئی مذہبی ایونٹ ہو، اس کو پورا کرنے کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، اس کا پورا ضابطہ ہے، لیکن اس کے اندر 4 ایسے امور ہیں کہ وہ اگر چھوٹ جائیں تو وضو ہی نہیں ہوتا، 4 فرض جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کا بھی ایک ضابطہ ہے جس کو پورے طریقے سے کرنا ہی بہتر طریقہ ہے، مگر اس کے اندر جو لازم چیزیں ہیں وہ اگر ہو جائیں تو بے شک آئیڈیل طریقے سے نہیں ہوا مگر نکاح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو یہ آئیڈیل طریقہ نہیں ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے، مگر نکاح ہو جائے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اس معاملے میں کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے، جبکہ قرآن واضح اس کے حوالے سے کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ نے، جس کو مارنا، ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اس کو تم کیسے انجام دے سکتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ترمذی حدیث نمبر 1395 کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کا خاتمہ ہو جانا، یعنی دنیا پوری تباہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ اس سے زیادہ آسان ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ تو یہ لوگ نہ جانے کہاں سے دین کی تعلیم پڑھتے ہیں، کہاں سے ان لوگوں کی شریعت آئی ہے، اور کہاں سے یہ معاملات ہے۔ نہ اس کا قرآن و سنت اجازت دیتا ہے، نہ نبوی تعلیمات اجازت دیتی ہیں۔ البتہ ایک پہلو اس حوالے سے بہت ضروری ہے جس پر بات نہیں ہوئی۔ ایک پہلو جس پر بات نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے نکاح کیا، بچے اور بچی نے، جن کا میں نے نام بتا دیا،
آپ کے دین کی اور معاشرتی روایت کے اندر جو آپ کا عرف ہوتا ہے، معاشرتی عرف، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن انہوں نے اس عرف کا لحاظ نہیں رکھا۔ یعنی اگر یہی واقعہ کوئی لاہور میں کرتا، اسلام آباد میں کرتا، کراچی میں کرتا، یہاں کی جو کلچر اور معاشرتی روایت ہے اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے، اس کو عرف کہتے ہیں شرعاً، اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو بلوچستان کی قدر ہے اور بلوچستان کی جو معاشرتی قدریں ہیں، اس کا جو وہاں کا عرف ہے، ظاہر ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ انہوں نے اپنے عرف کا لحاظ رکھنا یہ ضروری تھا، اور اسی کا پھر یہ بھیانک نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑا ہے۔ مگر یہ لازم رکھیے کہ عرف قرآن و سنت پر بالادست نہیں ہے، حکم قرآن و سنت والا ہوگا، عرف کا لحاظ رکھنا چاہیے، انہوں نے نہیں رکھا۔ یہ بات پھر پلٹ کے وہی کہوں گا کہ یہ اس بات کا حق نہیں دیتی کہ ان کی جان لے لی جائے۔ تو ان دو مقتولوں کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو وہاں موجود تھا یا جو ان پر راضی تھا۔ اور پھر دوسرا طریقہ، جس طریقے سے ان کو مارا گیا، دھوکے سے بلایا گیا، یہ اس سے بڑی، یعنی یہ جتنا معاملہ غیرت کے نام پر ہوا، اس کے اندر اگر آپ کھوجیں گے تو غیرت کے برعکس جو لفظ بولا جاتا ہے سب وہ نکلتی ہے۔ یعنی غیرت کے نام پر اگر مارنا ہے آپ نے، تو آپ دھوکے سے کھانے پر بلا رہے ہیں اور مار رہے ہیں، کوفیوں والا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ کہ ان علاقوں میں خواتین جب میلوں کا سفر کر کے پانی بھر کے لاتی ہیں، اس وقت تو ہماری غیرت کو، ان کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب ان کو پلاتی ہیں، جس سے یہ نہاتے ہیں، جس سے یہ غسل کرتی ہیں، 4 میل 10 میل وہ گھڑوں میں پانی بھر کے لاتی ہیں، اس وقت ان کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ خود، یہ جو وہاں پر وڈیرے تھے، یہ وڈیروں کے سروں میں اپنے پاؤں رکھتے ہیں، اس وقت بھی ان کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات ہے، اگر اس معاشرے میں اس غیرت کے نام پر اس طرح، جس طرح ہم خواتین کو مارتے ہیں، مردوں کو مارنے کا کام شروع ہو جائے تو شاید پھر کوئی بھی نہ بچے۔ جس کو تھوڑا ڈاؤٹ فل معاملہ ہوا اس کو مار دیا، پھر معاشرے میں زندہ کون رہے گا؟ پھر یہ غیرت ہماری اس وقت نہیں جاگتی جب ہم بیٹیوں کو وراثت میں حق بھی نہیں دیتے۔ اگلا ایک پہلو جو میں نے اس حوالے سے بیان کرنا ہے، اور وہ جس کو بیان نہیں کیا جا رہا، وہ یہ کہ یہ صرف ایک خاتون کا قتل نہیں ہے، یہ ایک مرد کا بھی قتل ہوا ہے، ایک لڑکے کو بھی قتل ہوا ہے۔ اور لڑکے کو قرآن مجید نے جو لڑکی کو بھی پسند کی شادی کا حق ہے، بلکہ شادی ہوتی ہی پسند کی ہے، اور لڑکے کو حق ہے، اور اس حق کے بیان میں صراحت زیادہ ہے لڑکی کی نسبت۔ سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کر لو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی عین قرآن کے لفظ پر عمل تھا۔ یعنی یہ لوگ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کا ٹیلی فونک رابطہ ہے، کوئی ناجائز ریلیشن میں ہے، تو وہ قابل قبول ہے اس معاشرے میں، لیکن اگر کسی نے جائز طریقے سے نکاح کر لی اپنی پسند کی عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، تو اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کیا یہ پیغام دے رہے ہیں؟ اگر تو یہ پیغام دے رہے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے حیرت ہے اس پورے واقعے سے حاصل کیا ہوا؟ انارکی، عدم اطمینانی، ملک میں انتشار، اللہ رسول کی ناراضگی، اور نئی نسل کو یہ پیغام کہ تم ہر ناجائز کام کرو، جائز کام کی اس معاشرے میں گنجائش نہیں ہے۔ تو لڑکا بھی قتل ہوا، اور وہ ان سب سے بڑا غیرت مند وہ تھا جس نے شادی کی، جس نے چھپ کر ناجائز تعلقات نہیں کیے، جس نے زنا کی بجائے نکاح کا راستہ اختیار کیا، جس نے مثال قائم کی کہ مرد اور غیرت مند شخص وہ ہوتا ہے جو کسی کی عزت سے کھیلتا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی عزت بنا کر لے کر آتا۔ اور یہ واقعہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی ایک یاد دلاتا ہے، ایک واقعہ کی یاد۔ یہ وہی دور ہے، یعنی ہم پلٹ کے اس دور کی طرف جا رہے ہیں، اور جو بلوچستان کا ماحول ہے وہ تو شاید پلٹا ہی نہیں ہے، وہ اس سے آگے ہی نہیں آیا دور جاہلیہ سے، یہ تو چلو باقی علاقے آ کے واپس جا رہے ہیں۔ اسد الغابہ کے اندر ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے، ایک واقعہ ہے۔ معروف شاعر جو تھا عرب کا، فرزدق، اس کے دادا کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ ان کا نام تھا حضرت صعصع بن ناجیہ بن اقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم، یہ ان کا نام تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ایمان لانے کے بعد حاضر ہوا تو ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے عہد جاہلیت کے جو نیکیاں ہیں کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا تھا نیک کام؟ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ 2 اونٹ گم ہو گئے، تیسرے اونٹ پر سوار ہو کے میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دوسری نئی بستی میں پہنچ گیا، وہاں دیکھا تو ایک بزرگ کے پاس وہ دونوں اونٹ تھے، میں نے ان کو پا لیا، ایک بوڑھا آدمی ان کی نگرانی میں بیٹھا تھا،
اس کو جا کر کہتا ہے میں نے بتایا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں. وہ کہنے لگا کہ یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے ہیں, اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ. باتوں باتوں میں اس نے پانی اور کھجور بھی پیش کر دیا. ابھی چند کھجوریں اور پانی کے گھونٹ ہی ہم نے پیے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. تو بوڑھا پوچھنے لگا کہ اندر سے خیمے سے جہاں سے آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا. قبل اس کے کہ ادھر سے کوئی جواب آتا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر بیٹا ہوا ہو تو کیا کرو گے, اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہو تو کیا کرو گے. وہ کہتا ہے اگر بیٹا ہوا ہو تو قبیلے کی شان بڑھائے گا, اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ابھی یہاں پر اس کو دفن کر دوں گا, کیونکہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا. اچھا, ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس شخص نے پوچھا کہ کیا واقعی تم اس کو دفنا دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو ابھی دفنا دوں گا. وہ اندر گیا اور اس بچی کو اٹھایا اور آ کے زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو دفنائے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت جو کیفیت اور رحم کی کیفیت تھی, میں نے اس سے روکا. میں نے اسے کہا کہ ایسا نہ کرو, یہ بیٹی مجھے دے دو, میں اس کو پال لوں گا, اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ 2 اونٹ لے لو. اس نے کہا کہ نہیں, تب دوں گا, یہ 3را اونٹ بھی دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے ساتھ ایک سوار بھیج دو, وہ میرے علاقے تک مجھے چھوڑ دے اور 3را اونٹ بھی لے آئے. معاہدہ طے ہو گیا. 2 اونٹ دے کے وہ شخص بچی کو لے کر چلا گیا, اور 3 اونٹ لے کر وہ شخص, اس نے بچی دے دی اور 3 اونٹ لے لیے. اس کے بعد وہ حضور کو بیان فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں نے اس طرح 3 اونٹ دے کر جو میں بچی لایا, میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی دفن ہونے سے, 2 اور 3 اونٹ دے کر. تو کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو میں نے پلٹ کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے, اور آپ کی داڑھی مبارک تر تھی آنسوں, اور آپ نے اس کو گلے لگایا, اس کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ یہ جو تجھے اسلام کی دولت ملی ہے یہ اسی نیکی کے بدلے میں ملی ہے. تو خواتین و حضرات, عہد جاہلیت کی یہ روایت ہے. اس ظلم کا کبھی ساتھ مت دیں. جتنا ہو سکے اس ویڈیو میں, چونکہ اس میں نے مذہبی اور تمام جملہ پہلو بیان کر دی, اس کو بھی شیئر کریں, اور اپنے اندر بھی یہ شعور پیدا کریں کہ ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. آپ ایک حد تک, حتیٰ کہ اللہ جب پابند کر سکتا تھا, وہ مالک ہے, اس نے اپنا غلام جبراً سب کو مسلمان نہیں بنایا, اس نے جبراً نہیں بنایا, چونکہ عقل دے دی گئی ہے. عقل اور شعور کے بعد ہر بندہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. تو دنیا اور آخرت میں ذمہ داری آئے گی, مگر یوں کسی کو مسلط اور جبری طریقے سے مداخلت کا حق کسی کی زندگی میں حاصل نہیں ہے.